الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، موت سے قبل تیاری، امام جوزی لکھتے ہیں کہ موت سے قبل تیاری کے بارے میں کہ عقل مند آدمی، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اب ہر کوئی سوچے کہ وہ موت کو کتنا یاد کر رہا ہے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا میرے دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے شرم کرو، حیا کرو، یہ اللہ کا حق ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ دیکھیں، حیا سے مراد یہ ہے کہ حیا آپ زبان کی، آنکھ کی، سوچ و فکر کی حفاظت کریں۔ یہ شرط ہے، سمجھ لیں۔ اگر کوئی شرم کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ چیز کو ملحوظ رکھے کہ وہ حیا کرے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرے، آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھے، سوچ و فکر بھی اپنی اچھی رکھے، تو یہ ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، وہ حیا کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر شرم کا حق ادا حیا کا کرنا چاہتے ہو تو دوسری چیز اپنی پیٹ کی جو شہوات ہے، دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور کسی سے اگر محبت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے آپ نفرت بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کسی سے نفرت کرنا اگر کہیں پہ واجب ہے تو آپ وہاں سے نفرت کریں، وہ بھی اللہ کے لیے، محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور آخری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، وہ بیوقوف ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ دیکھیں، ہم کس کو عقل مند سمجھتے ہیں؟ جو کافی دنیا میں مال اکٹھا کر لے، کافی اپنی سلام دعا بنا لے، کافی اپنی شہرت بنا لے، ٹھیک ہے نا، اور کسی عہدے پہ لگ گیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے۔ تو دیکھیں، شریعت کس کو کامیاب گن رہی ہے؟ شریعت کس مرد عورت کو کامیاب گنتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کس کو کہا ہے کہ وہ کامیاب ہے؟ وہ عقل مند ہے۔ شریعت جس کو کہے، نبی علیہ السلام جس کو کہیں، وہی عقل مند ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی جتنا مرضی دین سے ہٹ کے کوئی چیز بنا لے اپنا، تو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے 4 باتوں پر عمل کریں۔ سر کی چیزیں جو ہیں اس کی حفاظت کریں۔ سر کی چیزیں کیا ہیں؟ کان ہے، کان سے بے حیائی نہ سنیں، ٹھیک ہے نا۔ آنکھیں ہیں، آنکھوں سے فلمیں، ڈرامے، سیریل، ٹی وی ڈرامہ، اس طرح کی بے حیائی نہ دیکھیں، موبائلوں پہ، ٹی ویوں پہ، گھروں میں میوزک نہ سنیں۔ سوچ اپنی اچھی رکھیں۔ زبان سے ایسی بیہودہ باتیں، فحش باتیں، چغلی، غیبت، اس طرح کے زبان کے گناہ سے بچیں۔ تو یہ سر کی چیزوں سے جو بچتا ہے، نبی علیہ السلام اللہ کا حق ادا وہی کرتا ہے جو سر کی متعلقہ چیزوں سے بچتا ہے۔ تو سر میں یہ چیزیں آ گئی نا، اوپر والے حصے میں آنکھیں ہیں، دل، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، ان چیزوں کے متعلق جو چیزیں، ان سے گناہ نہ کرے۔ زبان سے گناہ نہ کرے، آنکھ سے گناہ نہ کرے، اور کان سے گناہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز ہے، یہ اگر کوئی اپنے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ اگر کسی کو نہ زبان سے کنٹرول ہے، جو منہ میں آ رہا بولی جا رہا ہے، نہ آنکھوں میں کنٹرول ہے، جو دل کرے دیکھ رہا ہے، نہ کانوں میں کوئی کنٹرول ہے، جو دل کر رہا ہے وہ سن رہا ہے، مزے لے رہا ہے، تو سمجھ لے وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح آگے جو کہا ہے پیٹ کی شہوت کی حفاظت کریں، یعنی کہ موت کو یاد کریں، دنیا کو زینت کو ترک کر دیں آخرت کے مقابلے میں۔ یہ 4 باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ سے شرم کر رہا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی کہ پیٹ کی شہوت کی اگر بات کی ہے تو وہ پیٹ کی شہوت کیا ہے؟ یعنی کہ دل کی جو برائیاں ہیں اس سے بچا جائے۔ اسی طرح دنیا کی جو زینت ہے اس کو ترک کر دیں آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی زینت کیا انسان بناتا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے داڑھی کو کٹانا، شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھنا، اس طرح کی چیزیں دنیا کی زینت۔ عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح دنیا کی زینت اختیار کرنا بے حیائی کی، تو یہ چیز کو وہ ترک کر دے اور آخرت کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے۔ یہ 4 باتیں کوئی جو کر رہا ہے سمجھ لیں وہی اللہ سے شرم کر رہا ہے، وہی اللہ سے حیا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے اتنی حیا تو کرو جتنی آپ اپنے بڑوں سے کرتے ہیں، اتنی تو حیا کریں۔ اب آپ دیکھیں آپ کا بڑا کوئی ماں باپ، دادا دادی، نانی نانا، کوئی اب بڑا بیٹھا ہوا آپ کے بیچ میں، تو آپ کبھی بے حیائی کی بات نہیں کریں گے،
کبھی فحش بات نہیں کریں گے، کبھی لغو بات نہیں کریں گے۔ تو جب ان کی آپ حیا کر رہے ہیں تو اللہ تو زیادہ حق رکھتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے جس ذات نے، تو اس سے زیادہ حق حیا کی جائے، وہ ہر ٹائم ہم کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ زیادہ حق رکھتا ہے ان سے حیا کی جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی تو کرو جتنی اپنے بڑوں سے کرتے ہو، اتنی تو کم از کم اللہ سے کرو، حق اللہ زیادہ رکھتا ہے، لیکن جیسے بڑے کے سامنے ہی کم کو گناہ کی بات نہیں کرتے، بے حیائی کی بات نہیں کرتے، تو اللہ تو ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، تو اس لیے اللہ سے حیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق